صلوات پڑھیں محمد والوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما أنزل إلیک وما أنزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد والوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. میر علی اللہ مقاموں کی مرثیے کے چند بند قبل اس کے قربائے کہ احسان نہیں فرش عذاب پہ آئے تو پناہ شہداء میں آئے. گرمی کے وہ دن تھے کہ تمہاری خاطر شبیر مدینے سے کربلا آئے. نعرہ صلوات. میر صاحب فرماتے ہیں کہ ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں. ماجرا
صبح شہادت کا بیاں کرتا ہوں، رنج و اندوہ و مصیبت کا بیاں کرتا ہوں، اور تشن کاموں کی عطا عبادت کا بیاں کرتا ہوں، جان نثاروں کی اطاعت کا بیاں کرتا ہوں، جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا، اور ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا۔ نعرہ صلوات۔ ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا۔ تو صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور، زمزمیں کرنے لگے یاد الہی میں طیور، مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، یک بیک پھیل گیا چاروں طرف دشت میں نور، شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا۔ ارے صبح کا ذکر ہے کیا ذکر ہے کیا، چاند کا چہرہ فخ تھا تو ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں، وہ بیاباں وہ سحر دم بدم جھومتے تھے، وجد کے عالم میں شجر اوس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گوہر، لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر، اور دشت میں جھوم کے جب باد صبا آتی تھی، صاف گنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی تھی، صاف گنچوں کے چٹکنے کی صدا آتی تھی، تو آئے سجادہ طاعت پہ امام دو جہاں، اس طرف طبل بجاؤ یاں ہوئی لشکر میں اذاں، وہ مسلی کے زباں جن کی حدیث و قرآن، وہ نمازی کے جو ایمان کے تنے پاک کی جاؤں، اور زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں، اور عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں، عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں، تو کیا جوانان خوشتوار تھے، سبحان اللہ، کیا رفیقان وفادار تھے، سبحان اللہ، صفدر و غازی و جرار تھے، سبحان اللہ، اور زاہد و عابد و ابرار تھے، سبحان اللہ، زن و فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا، مگر رحمت کے نواسے کن دامن چھوڑا، مگر رحمت کے نواسے کن دامن چھوڑا، تو اللہ اللہ، عجب فوج عجب غازی تھے، عجب اسوار تھے بے مثل، عجب تازی تھے لائق مدح سزاوارے، سرفرازی تھے گو بہت کم تھے، پیاماد جاں بازی تھے، اور پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، اور صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر، تو جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش کردار، کس کے کمروں کو بشرت شوق لگائے ہتھیار، اور جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شاہ عرش وقار، جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شاہ عرش وقار، علم فوج کو عباس نے کھولا یک بار، اور دشت میں نکھتے فردوس کی بو آنے لگی، عرش تک اس کے پھررے کی ہوا جانے لگی۔ نعرہ صلوات۔
تو وہ علمدار کے جو شیر الہی کا خلف، گوہر بحر وفا نئی اردی در نجف، فخر حمزہ سے نمودار تھا جعفر کا شرف۔ اور کس طرح چاند کہوں چاند میں ہے عیب کلف، کس نے پایا وہ جو تھا جاہ حشم ان کے لیے، اور یہ علم کے لیے تھے اور علم ان کے لیے۔ تو ایک طرف اکبر میرو سجان نایاب، کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب، روشنی چہرے پہ ایسی کہ خجل ہو مہتاب، آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب، جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا۔ تو اے خوشا حسن رخ یوسف کنعان حسن، اے خوشا حسن رخ یوسف کنعان حسن، راحت روح حسین ابن علی، جان حسن جسم زور علی، طبع میں احسان حسن، ہمتن خلق حسن، حسن حسن شان حسن، اور تن پہ کرتی تھی نزاکت سے شہانی گرانی پوشاک، تن پہ کرتی تھی نزاکت سے گرانی پوشاک، اور کیا بھلی لگتی تھی بچپن میں شہانی پوشاک، کیا بھلی لگتی تھی بچپن میں شہانی پوشاک۔ اللہ اللہ اسد حق کے نواسوں کا جلال، چاند سے چہروں پہ بل کھائے ہوئے زلفوں کے بال، اور نیمچے کاندھوں پہ رکھے ہوئے مانند حلال، گرچہ بچپن تھا پیر و دم کو سمجھتے تھے وہ زال، اور سب سے گھوڑوں کو بڑھا کر جو پلٹ آتے تھے مورچے لشکر کفار کے ہٹ جاتے تھے، مورچے لشکر کفار کے ہٹ جاتے تھے۔ تو یک بیک طبل بجا فوج کے گرجے بادل کو، تھرائے زمین ہل گئی گونجا جنگل، پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے، تلواروں کے پھل مرنے والوں کو نظر آنے لگی، شکل اجل وہاں کے چاؤش بڑھانے لگے دل لشکر کا، اور فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا، فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا۔ تو عرض عباس نے کی جوش ہے جراروں کو تیر سب کھاتے ہیں، تولے ہوئے تلواروں کو مہمانوں کا نہیں پاس، ستمگاروں کو مصلحت ہو تو رضا دیجئے غمخواروں کو، روسیاہوں کو مٹا دیں کہ بڑھے آتے ہیں، ہم جو خاموش ہیں وہ منہ پہ چڑھے آتے ہیں۔ تو شے نے فرمایا مجھے خود ہے شہادت منظور، نہ لڑائی کی ہوس ہے نہ شجاعت کا غرور، خیر لڑ لو کہ ستاتے ہیں یہ بے جرم و قصور، جنگ منظور نہ تھی
ان سے پہ اب ہوں مجبور، خیر لڑ لو کہ ستاتے یہ بے جرم و قصور، ذبح کرنے کے لیے لشکر ناری آئے، کہیں جلدی میرے سر دینے کی باری آئے، تو دوپہر میں وہ چمن باد خزانے لوٹا، ارے پتا پتا ہوا تاراج، تو بوٹا بوٹا باپ بیٹے سے چھٹا، بھائی سے بھائی چھوٹا، ابن زہرا کی کمر جھک گئی، بازو ٹوٹا پھر نہ یاور، نہ وہ جانباز نہ وہ شہدا تھے، ازور کے وقت حسین ابن علی تنہا تھے، تو صاحب فوج پہ تاری تھا جب رنج و ملال، اور زرد تھا رنگ تو آنکھیں تھی لہو رونے سے لال، کبھی بھائی کا علم تھا کبھی بیٹے کا خیال، کبھی دھڑکا تھا کہ لاشیں نہ کہیں ہوں پامال، اور کبھی پڑھتے تھے وغا کو کبھی رک جاتے تھے اور سیدھے ہوتے تھے کبھی، اور کبھی جھک جاتے تھے، تو شے نے فرمایا بڑھ کے چلاتے تھے بے درد کہ اب آپ آئیں جوہرے تیغ شہنشاہ نجف دکھلائیں، اور مرنے والے نہیں جیتے جو سنانے کھائیں، کاٹ لیں آپ کا سر تن سے تو فرصت پائیں پسر ساتھ سے، وعدہ ہے صلہ لینے کا، حکم ہے خیمہ اقدس کے جلا دینے کا، تو شہ نے فرمایا کہ سر کاٹ لو حاضر ہوں میں، نہ تو لڑنے میں نہ مر جاؤں میں قاصر ہوں میں، فوج بھی اب نہیں بے یاور و ناصر ہوں میں، شہر و صحرا بھی تمہارا ہے مسافر ہوں میں، لوٹ لو پھونک دو تاراج کرو بہتر ہے، کلمہ گویو یہ تمہارے ہی نبی کا گھر ہے، کلمہ گویو یہ تمہارے ہی نبی کا گھر ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک اعلان، انشاءاللہ اس سال بھی انجمن حیدری کی جانب سے شام غریبہ منعقد کی جا رہی ہے، مولانا بھی تشریف لا رہے ہیں، جگہ کا تعاون بھی ہو چکا ہے، کہاں ہوگی؟ گلزار باغ میں، انشاءاللہ وہیں ہوگی مجلس۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ وہ 7 بجے پازیٹیولی وہاں پہنچ جائیں۔ اگر جن حضرات کو یہ مشکل ہو وہاں پہنچنے میں، وہ انجمن حیدری کے فیس بک اکاؤنٹ پر یا سید احتشام حسین کے فیس بک اکاؤنٹ پر بھی 7 بجے سے آن لائن مجلس سماعت فرما سکتے ہیں۔ فاتحہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم يا علي إذا رأيت الناس يشتغلون بالفضائل فاشتغل أنت بالفرائض وإذا رأيت الناس يشتغلون بعيوب الناس فاشتغل أنت بعيوب نفسك وإذا رأيت الناس يتوسلون بالخلق فتوسل أنت بالخالق وإذا رأيت الناس يشتغلون بتزيين الدنيا فاشتغل أنت بتزيين الآخرة صلی اللہ علیہ وسلم محمد ایک اعلان اور بھی سماعت فرما لیں کہ یہاں کے یہ مجلس کے فوراً بعد یحییٰ منزل سے ذوالفقار برآمد ہو کر شبیہ زندان شام جائے گی. صلوات پڑھنے پر محمد علیہ. ارشاد ہو رہا ہے کہ علی جب تم دیکھو کہ لوگ مستحبات میں مشغول ہیں تو تم اپنے واجبات کی طرف توجہ دو. اے علی جب تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیوب کو بیان کر رہے ہیں تو تم اپنے عیب پر دھیان دو. اے علی جب تم دیکھو کہ لوگ ان دنیاوی خداؤں سے توسل اختیار کر رہے ہیں، خلق سے توسل اختیار کر رہے ہیں، تو تم اپنے خالق سے توسل اختیار کرو. عزیزان محترم، یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں گویا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو علی والا ہے، جو شیعہ علی ہے، اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اور کیا کوالٹی ہونا چاہیے. دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے اور اتنی پابندیوں کے بعد بھی جو ایام ازاں اس بار اب تک گزرے ہیں وہ بھی کتنی جلدی گزر گئے اندازہ نہیں ہوا. یقیناً امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کربلا والوں کی معرفت حاصل کر سکیں، اور کربلا والوں کی معرفت ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم اہل بیت سے قریب ہو سکیں، اور اہل بیت سے ہم اس لیے قریب ہوتے ہیں کہ وہی ہمیں خدا کے قریب لے جاتے ہیں. کربلا والوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے نصرت کی جاتی ہے، کس طرح سے اہل بیت کا ساتھ دیا جاتا ہے، کس طرح سے حق کا دفاع کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے جو سچے ماننے والے ہیں اپنے مولا کا مشکلوں میں کس طرح سے ساتھ دیتے ہیں، مشکلوں کو بہانہ بنا کر اپنے آقا اور مولا کا ساتھ چھوڑتے نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم شیعہ ہیں، چاہنے والے ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، تو یہی بہت ہے، یہی دعویٰ ہمارا کافی ہے. لیکن دنیاوی عدالتوں میں بھی ہمارے دعوے صرف تسلیم نہیں کیے جاتے جب تک ہم اپنے دعوے کے لیے کوئی دلیل پیش نہ کریں. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم شیعہ ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حسینی اور کربلائی ہیں، لیکن مقام دلیل میں ہمارا عمل ہے یہ بتائے گا کہ ہم شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بتائے گا کہ ہم کربلائی ہیں کہ نہیں ہیں،
یہ بتائے گا کہ ہم حسینی ہیں کہ نہیں۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بہت سے واقعات ہیں سامنے۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، کسی دور دراز علاقے سے آئے تھے، کہنے لگے مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہماری بستی والے آپ پر جان چھڑکتے ہیں، ہم لوگ آپ کو بہت مانتے ہیں، ہمیں ہمارے بستی کے لوگوں کو آپ سے بہت عقیدت ہے۔ اب روایت میں ہے کہ جتنی بہترین تعریف ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کیا۔ اب یہ ہم لوگوں کی وضاحت ہے کہ ہم بہت مانتے ہیں، آپ پہ جان نثار کر دیں گے، سب کچھ۔ جب وہ لوگ بہت تعریف کر چکے تو ایک بار ہمارے امام یہ سوال کرتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جو تمہاری بستی کے امیر ہیں وہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں؟ جو تمہاری بستی میں ہمارے چاہنے والے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، وہ جن کے پاس پیسہ ہے، وہ کیا فقراء کا خیال رکھتے ہیں؟ کسی ضرورت مند کو ضرورت ہو تو کیا اس کی مدد کرتے ہیں؟ کسی کے یہاں اگر کھانا نہیں ہے تو کیا کھانا پہنچاتے ہیں؟ کسی کے پاس اگر پڑھنے کے لیے سبیل نہیں ہے، یہ سب وضاحت ہے ہم لوگوں کی، اگر کسی کے پاس پڑھنے کے لیے فیس نہیں ہے مثلا، تو کیا وہ جو امیر ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ کیا وہ جو ہمارے شیعہ ہیں جن کو تم کہہ رہے ہو ہمارے چاہنے والے ہیں، کیا وہ اپنے غریب رشتہ داروں کے یہاں بھی جاتے ہیں؟ کیا ان سے بھی صلہ رحم کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو صرف امیر اور پیسے والا رشتہ دار ہے اس کے یہاں تو چلے جاتے ہیں، لیکن غریب رشتہ دار کے یہاں اس ڈر سے نہیں جاتے ہیں کہ اگر ہم چلے گئے تو کہیں کوئی سوال نہ کر لے، یا اگر ہم چلے گئے اس کے گھر اور ہم نے اس کی مصیبتوں کو دیکھا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وقتی طور پہ جذبات میں آ کے ہمیں اس کو کچھ دینا پڑ جائے، لہٰذا اپنا پیسہ بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ملا نہ جائے۔ تو وہ جو سامنے آیا تھا وہ بھی بہرحال کھرا آدمی تھا، اس نے بھی زیادہ لاگ لپیٹ نہیں کی۔ اس نے کہا مولا یہ تو آپ اخلاق کی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو بس آپ پہ جان چھڑکتے ہیں، باقی یہ سب چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو ہمارے معاشرے میں در نایاب ہیں، یہ سب چیزیں تو ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ جب تمہارے یہاں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو تم نے کیسے خیال کیا کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں؟ تو پھر تم نے یہ گمان کیسے کیا؟ تم نے یہ گمان کیسے کیا؟ کیف تظن، تم یہ ظام کیسے کرتے ہو؟ تمہیں یہ گمان کیوں ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو اور وہ دوسرے غریب شیعوں کی ہمارے مدد نہ کرے؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہمارا شیعہ وہ کہ ہو سکتا ہے کہ جو پیسے والا اگر ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں سے صلہ رحم نہیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ ہونا صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے امام نے کس طرح سے لوگوں کی مدد کی ہے۔ اگر امام والا راستہ نہیں ہے تو پھر محبت کا دعویٰ ہی ہے، اس محبت کی کوئی دلیل نہیں دے سکیں گے آپ۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد آل محمد۔ لہذا بہت اہم ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے اس کے علاوہ بھی ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانو گے؟ امتحنوا شیعتنا، ہمارے شیعوں کا امتحان کرو عند مواقیت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آئے تو ہمارے شیعوں کو پہچان لو گے۔ ہمارے شیعوں کو پہچاننا چاہتے ہو تو نماز کے وقت ان کو پرکھ لو، کیف محافظتہم عن الصلاۃ، کہ وہ نماز کی کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ مولا نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ نماز کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کی کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لو، پڑھنے کو تو آدمی 11 بجے رات میں بھی پڑھ لیتا ہے، پڑھنے کو تو ایک دم آخری ٹائم میں بھی پڑھ لیتا ہے، پڑھنے کو تو آدمی تھوڑا سبق نکال کر پڑھ لیتا ہے، فوراً
اول وقت بے چین نہیں ہو جاتا ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ کو پہچاننا ہے تو جب نماز کا وقت آئے تو دیکھو کہ جیسے ہی نماز کا وقت آئے گا اس کے اندر اضطراب پایا جائے گا، اس کے اندر بے چینی پائی جائے گی، یہ نماز کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا۔ اگر یہ ٹالتا جا رہا ہے نماز کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ تو رہا ہے لیکن یہ ہمارے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ اور دوسری چیز جو تمہیں پہچاننا ہے، یہی جو میں نے ابھی عرض کیا، کیف مواساتہم، کہ کس طرح سے عن المال، کس طرح سے وہ اپنے مال سے دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں ایک مثال پیش کروں، اور ہم لوگ چونکہ حسینی ہیں، کربلائی ہیں، اور ہمارے یعنی سماج کا یہ حصہ ہونا چاہیے، اور ہے بھی کسی حد تک، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہندوستان میں اگر ہم کو دیکھا جائے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، اگر ہم لوگ ہوں گے تو 4-5% ہوں گے، یا 4-5% نہ مانیے آپ، 4-5 کروڑ مان لیجیے، اور تقریباً یہی تناسب ہمارے جو سکھ بھائی ہیں ان کا ہے، ان کا بھی تقریباً یہی تناسب ہے، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام ہے، ہمارے پاس کربلا ہے، ہمارے پاس 14 معصومین ہیں جن کی سیرت نایاب سیرت ہے، اور وہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ جن کو مانتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اہل بیت سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی ہم جن کو مانتے ہیں ان کے مقابلے میں جو ان کے راہبر ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہمارے جو راہبر ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، ان کا کسی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، سب کے سب معصوم ہیں، سب کا عمل بہترین عمل ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن انہوں نے جن کو وہ مانتے تھے، انہوں نے جو تھوڑی بہت ان کی تعلیمات تھی ان پر عمل کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج وہ تھوڑا بہت عمل کرنے کے بعد تعداد میں تقریباً ہم سے برابر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ پورے ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں سب لوگ احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ بھی بڑے فخر سے کہیں گے کہ ہمارے شیعہ بھائی نے، ہمارے سکھ بھائیوں نے مثلاً شاہین باغ میں لوگوں کو کھانا کھلا دیا، دہلی میں ان کا لنگر لگتا ہے، فلاں فلاں جگہ وہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ کیوں آپ ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کچھ اچھے اور نیک عمل کو انجام دیا ہے جو ان کے راہبر اور رہنما نے بتایا ہوگا۔ تو اب جب انہوں نے تھوڑا سا عمل انجام دیا تو آج ان کی شناخت ایسی ہے کہ ہم بھی ان کی دوستی پر فخر کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ نہ کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نہ ان کے راہبر اور رہنما کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے عمل سے اپنی بھی آبرو بچا رکھی ہے اور اپنے راہبر اور رہنما کی بھی آبرو بچا رکھی ہے، اور ان کے مقابلے میں ہمارا عمل یہ ہے کہ کوئی کبھی ہمارے نبی کی توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ توہین جو نبی کی ہو رہی ہے، کیا نبی کی سیرت میں کوئی کمی تھی؟ کہا نہیں، وہاں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن مسلمانوں نے ایسا عمل پیش کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اپنے عمل کی وجہ سے یہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اپنے رہنما کے بھی دنیا کے نشانے پر لے کر آ جاتے ہیں۔ اگر ہمارا عمل صحیح ہوتا تو کسی میں جرت نہ ہوتی کہ ہمارے نبی کا کارٹون بنا لے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ صرف یہ کہنے سے کہ ہمارے جو راہبر اور رہنما تھے وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، صرف یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مقام عمل میں ہم کتنا ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ سبیل کے حوالے سے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے ان لوگوں کا نام آ رہا ہے اور وہ صفحے اول میں ہے، اور ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جو کبھی پورا گھر کا گھر راہ خدا میں دے دیں، اور کبھی گھر کے سارے سامان کو ایک دم نصف کریں، آدھا راہ خدا میں دیا جا رہا ہے، آدھا اپنے لیے رکھا جا رہا ہے۔ اتنے بہترین اور نایاب نمونے ہیں دنیا والوں کی، کیا بات کی جائے۔ ہم تو اس خاندان کے ماننے والے ہیں، اس چوکھٹ کے ماننے والے ہیں، اس در کے ماننے والے ہیں کہ جس در کی روٹیاں صرف یہاں والوں نے نہیں کھائی ہیں، وہاں والے بھی یہاں سے روٹیاں لے کے گئے ہیں۔ اتنی عظیم درسگاہ اور در سے ہم وابستہ ہیں، تو پھر ہمارا بھی عمل ایسا ہونا چاہیے
کہ دنیا ہمارے عمل کو دیکھے اور ہمارے عمل کے ذریعے جب وہ پہچانے گی ہمارے راہبر اور رہنما کو، تو پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود لوگ ہمارا عمل دیکھتے چلے جائیں گے۔ جیسے آج ہمارے سکھ بھائیوں کی تعریف ہوتی ہے، اسی طرح سے ہماری بھی تعریف ہوگی اگر ہم ذرا سے بھی اہل بیت کے راستے پہ چل پڑیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ہم شیعہ اہل بیت ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کی باتیں ہوں، غم کی بات ہو تو غمزدہ ہوں، خوشی کی باتیں ہوں تو خوش ہوں۔ اسی لیے ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ فضائل بیان کیے جائیں، فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ فضائل بیان کیوں کیے جا رہے ہیں۔ کیا اہل بیت محتاج ہیں کہ ہم ان کے فضائل بیان کریں؟ کیا ان کو ضرورت ہے کہ ان کے فضائل بیان کیے جائیں؟ یا پھر یہ کہ ان کے فضائل اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ ان فضائل کو دیکھ کر ہم بھی اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں؟ اب آپ کہیے کہ نہیں فضائل بہت اچھی چیز ہے، بیان ہونا چاہیے، سب کہیں گے ہاں بہت اچھا ہے، ثواب بھی ملے گا، جو بھی فضائل سنے گا بہرحال اس کا کسی نہ کسی حد تک ثواب ہے۔ لیکن آپ اگر ذرا سے تاریخ اٹھائیے اور ذرا سے توجہ کیجئے، آپ جو فضائل سن رہے ہیں، ہم جو واقعات بیان کر رہے ہیں، کیا کوئی دلیل ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ تاریخ ہے، اور تاریخ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو انتہائی نامعتبر ہے، لیکن مجبوری ہے کہ بغیر تاریخ کے کام نہیں چلے۔ تاریخ میں روایتیں بہت مختلف ہوتی ہیں اور اختلاف بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص کر کے اہل بیت کے حوالے سے چونکہ کتابیں جلا دی گئیں، کتب خانے جلا دیے گئے، ان کے فضائل کو مٹانے کی کوشش کی گئی، جعلی روایتیں گڑھی گئیں، قصے گڑھے گئے، نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس میں علماء کو بہت زیادہ زحمت کرنی پڑتی ہے اصل تاریخ کو لانا اور پیش کرنا۔ آپ یہ بتائیے، جو مولا کی شجاعت کی بات ہوتی ہے ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ جو فضائل ہم آج سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، مولا کے زمانے میں ایک وقت ایسا تھا کہ جناب فاطمہ نے کہا تھا یا علی، سنا ہے لوگ تم کو سلام نہیں کرتے، تو آپ نے کہا تھا کہ سلام کرنے کی بات چھوڑیں، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جس عدالت کا تذکرہ ہم سنتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جس عدالت کا تذکرہ ہم سنتے ہیں یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جس شجاعت کی باتیں ہم سنتے ہیں یہ شجاعت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ علی کس طرح سے میدان جنگ میں جا رہے ہیں، علی کس طرح سے خیبر و خندق کو فتح کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ علی کیسا عادل امام ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ علی نے ممبر سے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لیکن وہ لوگ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے اسی ممبر کے نیچے۔ جب مولا سلونی سلونی کہتے تھے تو مسجد خالی نہیں ہوتی تھی، ایک ہجوم ہوتا تھا، یہ سب دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے، وہی جو فضائل کے دیکھنے والے تھے، وہی جو فضائل کے سننے والے تھے، وہی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے علی کی شجاعت کو دیکھا تھا، علی کے چہرے کو دیکھا تھا، اہل بیت کے کرم کو دیکھا تھا، اہل بیت کے فضائل کو دیکھا تھا، وہی لوگ ہیں اور علی تنہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو سن رہے تھے فضائل، وہ دیکھ رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ فضائل دیکھ لینا بھی کمال نہیں ہے، سننا تو دور کی بات ہے۔ فضائل صرف دیکھ لینا بھی کمال نہیں ہے، سننا تو دور کی بات ہے۔ اگر ہم ان فضائل کے اعتبار سے اپنے آپ کو نہیں ڈھالتے ہیں،
اگر ہم اس اعتبار سے اپنے آپ کو نہیں ڈھالتے ہیں، مولا کے مزاج سے اپنا مزاج نہیں ملاتے ہیں، تو اس دور میں تو لوگوں نے شجاعت اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کے بعد بھی علی کو سلام کرنے کے روا نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جب تک ہم اپنا مزاج مولا کے مزاج سے نہیں ملائیں گے، یہ فضائل ہمارے اوپر اثر نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے تو فضائل سنے ہیں، وہاں لوگوں نے فضائل دیکھا بھی تھا، لیکن پھر بھی علی کے مخالفت میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا چاہیے کہ یہ فضائل جو ہم سن رہے ہیں یہ ہمارے وجود پر اثر کریں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اگر سوچا جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور نہ سوچا جائے تو کچھ بھی نہیں، کہ مولا کے شجاعت کو دیکھنے والے سب کچھ، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے مولا کا ساتھ نہیں دیا۔ یعنی مولا کا ساتھ دینے کے لیے صرف شجاعت دیکھ لینا یا سن لینا کمال نہیں ہے، جب تک آپ اپنے مزاج کو مولا کے مزاج کے مطابق نہیں ڈھالیے گا، جب تک آپ اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنائیے گا کہ جو فضائل آپ سن رہے ہیں ان فضائل کو کسی حد تک اپنانے کی، کسی حد تک اس راستے پر چلنے کی خدا ہمیں جب تک توفیق نہ دے دے، ورنہ ہم اس منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہت اہم ہے کہ ہم یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے آتے ہیں، ہم ان حالات میں بھی لوگ بہرحال جمع ہوئے ہیں، حالات بہت سخت ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ مشہور جملہ ہے کہ امام حسین کی محبت حب الحسین یجمعنا، یہ حسین کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو ہمیں جمع کر دیتی ہے، جو ہمیں ایک جگہ پر لے آتی ہے۔ ہم ہو سکتا ہے سال بھر ادھر ادھر بکھرے ہوں، لیکن حسین کا کمال یہ ہے کہ وہ ہم سب کو پھر لا کر ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں۔ اور اگر دیکھنا ہے کہ حسین کی محبت کس طرح سے جمع کرتی ہے، کس طرح سے حسین کی محبت ہمیں ایک دوسرے سے قریب لاتی ہے، جہاں نہ رنگ کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے، نہ نسل کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے، نہ وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سن کیا ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون پیسے والا ہے کون غریب ہے۔ اگر دور حاضر میں یہ منظر دیکھنا ہے تو اربعین میں کربلا چلے جائیے، سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین کیسے ہم کو جمع کرتے ہیں۔ یہ حسین کی محبت ہے، یہ حسین کی کربلا کا کمال ہے کہ حسین ہمیں ایک اسٹیج پر ایک جگہ لے کے چلے آتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب حسین کی کربلا سے یہ درس لیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے اس اجتماع کو آگے بھی باقی رکھیں، یہ نہ ہو کہ ایام عزا ختم ہو اور پھر ہمارے یہاں اختلاف رونما ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ ایام عزا ختم ہو اور ہم ایک دوسرے کو بھول جائیں۔ نہیں، جیسے آج ہم کسی عزادار کو دیکھتے ہیں، چاہے ہم جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، لیکن اگر کسی عزادار پر نگاہ پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے احترام کا جذبہ خود بخود ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ بتائے گا نہیں کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں، بس ہمیں اتنا سمجھ میں آ جائے کہ امام حسین کا شیدائی ہے، خود بخود اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، بہت سے واقعات آپ لوگوں کی زندگی میں ہوں گے، ہم لوگ بچپنا تھا، کہیں جلوس میں جانا تھا، کالے کرتے میں، اب اس یہ بھی نہیں یاد ہے کہ وہ پینٹ شرٹ پہنے تھے یا کرتا پاجامہ، لیکن لباس کالا تھا، ہائی وے پہ کھڑے ہوئے تھے، کہیں جانا تھا، وہ سواری نہیں مل رہی تھی، تو ایک ٹرک کافی آگے گیا اور وہاں سے اسپیڈ میں تھا، وہ رکا اور اس ٹرک کو اس نے کافی دور پیچھے لے کر آیا۔ تو بہرحال بچپنا تھا، دو لوگ تھے، تو یہ ہوا بھائی کہیں ایسا تو نہ ہو، پتہ نہیں کون ہو کیا ہو، یہ کیوں اتنی دور سے ٹرک واپس لے کر آ رہا ہے۔ تو وہ آیا، وہ کہاں کا تھا، چونکہ ہم لوگ سلطان پور روڈ پہ ہیں، وہ جگدیش پور ایک جگہ ہے جہاں برادران اہل سنت رہتے ہیں اور کافی عزاداری کرتے ہیں۔ تو اس نے ٹرک روکا، تو ہم لوگ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے کالے کپڑے دیکھ کر میں اتنی دور سے واپس آیا ہوں۔ یقین جانیے کوئی اور ہوتا تو وہ نہیں روکتا، وہ اسپیڈ سے جا رہا تھا، لیکن جب اس کی نگاہ پڑی کہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اسے پتا تھا کہ ابھی چہلم نہیں ہوا ہے، تو اس کا اندازہ یہی تھا کہ یہ کسی مجلس میں یا کسی جلوس میں جا رہے ہیں۔ اس نے اتنی دور سے روکا اور کافی آگے سے وہ اپنی گاڑی لے کر آیا
اور وہ ایک اہل سنت تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی محبت ایسی ہے کہ ہم صرف کالا لباس دیکھ لیتے ہیں، یہ محبت ہمارے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ عزیزوں، ہمارا کام یہ ہے کہ جو حسین ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھر دیتے ہیں ایام اعزاء میں، اس محبت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں، اس محبت کو ختم نہ ہونے دیں، اس محبت کا بعد میں بھی خیال رکھیں۔ اسی لیے عزاداروں کی بڑی عظمت ہے۔ روایتیں ملتی ہیں معصومین عزاداری کرتے تھے، یا اگر مدینے میں کہیں مجلس ہوتی تھی تو معصومین جایا کرتے تھے، شرکت کرتے تھے۔ ایک صحابی مدینے میں کہیں مجلس تھی، وہ امام بھی گئے مجلس میں، وہاں پہ ایک صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو امام نے ان سے پوچھا، کہنے لگے کہ مولا میں بھی مجلس میں گیا تھا، تو انہوں نے کہا مولا ہم نے آپ کو وہاں دیکھا نہیں۔ کہا میں بھی اس مجلس میں تھا، لیکن آقا آپ وہاں دکھائی نہیں دیے۔ تو مولا نے کہا تم نے مجھے کہاں ڈھونڈا تھا؟ کہا مولا جہاں خطیب مجلس پڑھتا ہے، جو صدر مجلس ہے، میں نے ممبر کے پاس، خطیب کے آس پاس، خطیب کے دائیں طرف بائیں طرف وہاں تلاش کیا، آپ کہیں نظر نہیں آئے۔ مولا نے کہا اگر ہمیں تلاش کرنا ہو تو وہاں تلاش کیا کرو جہاں عزادار اپنی نالین اتارتے ہیں، جہاں عزادار سید الشہداء اپنی چپلیں اتارتے ہیں، ہمیں وہاں تلاش کرو۔ عزیزوں، اس عزاداری کی اتنی اہمیت ہے۔ یہ جو عزاداری ہم کر رہے ہیں، بھلے ہی 4-5 لوگ، آپ کبھی کبھی خاطر نہ ہوئیے کہ نہیں اس بار حالات ایسے نہیں۔ ابھی آپ دیکھیے تصویر اگر آپ کی نگاہوں میں ہو، آج کل ایک تصویر چل رہی ہے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کی، کہ ان کے سامنے ایک آدمی مجلس پڑھ رہا ہے اور یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پورے حال میں صرف اکیلے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ دنیا کو پیغام دیا جا سکے کہ امام حسین کی عزاداری بھیڑ کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں، بھیڑ امام حسین کی عزاداری کی محتاج ہے، بھیڑ کی محتاج نہیں ہے عزاداری۔ ایک عزادار کہیں بھی بیٹھ کر اگر ذرا سے بھی رو لے گا، جو روایتیں کہتی ہیں کہ وہ مکھی کے پر کے برابر جو ایک آنسو نکلے گا، مکھی کے پر کے برابر جو ایک آنسو نکلے گا غم حسین میں، وہی جنت لے جائے گا، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے عزاداری کر رہا ہے، رو لیتا ہے، وہ گریہ کر لیتا ہے، یہی کافی ہے۔ اسی لیے تعداد پر نہیں جانا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سی جگہ کچھ تصویریں لوگ لگاتے ہیں جہاں بچے چھوٹی سی جگہ بنائے ہوئے مجلس کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بہرحال آج کی رات قیامت کی رات ہے، جتنا بھی گفتگو ہو عزاداری کے متعلق ہو، کربلا والوں کے متعلق ہو، آغائے کوثری بہت مشہور عالم دین اور خطیب تھے، امام خمینی کے ہاں وہی اکثر مجلسیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تہران کے بہت ہی مشہور خطیب، چونکہ تہران کے بہت بڑے خطیب تھے، اور تہران آپ جانتے ہیں بہت بڑا شہر ہے، تو ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، ان کو لوگ ہر طرف سے بلایا کرتے تھے مجلس کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کچھ بچے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اپنے محلے میں ایک مجلس کا اہتمام کیا ہے، آپ چل کے پڑھ دیجئے۔ تو انہوں نے پہلے منع کیا۔ اب تہران کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جہاں لاکھوں کی تعداد میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہو، اور وہ وہاں کا سب سے اہم خطیب ہو، اور اس زمانے میں امام خمینی کے یہاں بھی جو مجلسیں، بس ظاہر سی بات ہے کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، کتنی بڑی بڑی مجلسیں وہ پڑھتے رہے ہوں گے۔ ابھی بھی آپ جا کے دیکھ لیے ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں، مجھے بہت مجلس پڑھنا ہے۔ پھر بچوں نے کہا آپ آئیے، صرف 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، جو بھی بچوں نے کہا، مثلا چند لمحوں کے لیے آئیے ایک مجلس، ہم چاہتے ہیں، ہم بچوں کی خواہش ہے کہ آپ پڑھیں۔ یہ کہتے ہیں میں گیا، دیکھا ایک جگہ پہ بچوں نے چادر لگا کے کالی ایک چھوٹی سی جگہ پہ عزاخانہ بنا رکھا تھا گلی میں، اور یہ بچے وہیں جو تھے بیٹھ گئے محلے کے، اور انہوں نے مجلس پڑھ دی۔ بچوں نے لا کے چائے رکھی، وہاں کا عام طور سے تبرک یہی ہوتا ہے کہ مجلس میں اور جو کچھ ہو اپنی جگہ نظر کے لیے، لیکن چائے ضرور پیش کی جاتی ہے۔
بچوں نے چائے پیش کی، اور چونکہ بچوں نے چائے بنائی تھی تو ظاہر سی بات ہے ٹائمنگ انہوں نے پہلے بنا لی ہوگی اور وہ چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی. تو انہوں نے جب چائے دیکھی اٹھایا تو ٹھنڈی تھی، تو انہوں نے چائے کو پیا نہیں، سائیڈ میں رکھ دیا اور چلے آئے. یہ کہتے ہیں کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ آئیں اور کہتی ہیں کہ آج تمہاری ایک مجلس بہت مقبول رہی، آج تمہاری ایک مجلس بہت مقبول رہی. دوسری مجلسوں کا ثواب ہے اپنی جگہ، لیکن تمہاری ایک مجلس بہت زیادہ مقبول رہی. تو اب ان کے ذہن میں آیا کہ جو تہران میں نے کئی ہزار کے مجمع مجلس پڑھی تھی وہ مقبول ہوئی ہوگی، وہ جو فلاں جگہ پڑھی تھی وہ مقبول ہوئی ہوگی، وہ جو فلاں جگہ پڑھی تھی. کہا کون سی مجلس؟ کہا وہ مجلس جو تمہیں محلے کے چند بچے بلا کے لے گئے تھے، وہ جو تم نے چند منٹ کی مجلس پڑھی تھی. انہوں نے مجلس اور پڑھی ہوگی، گھنٹے بھر کی پڑھی ہوگی، لیکن وہ مجلس جو تم نے 2-4 منٹ کی پڑھی تھی وہ آج کی سب سے مقبول مجلس وہی ہے. بس تم سے شکوہ یہ ہے کہ جو بچے تبرک لے کر آئے تھے تم وہ تبرک چھوڑ کے چلے آئے، تم نے وہ تبرک استعمال نہیں کیا. سوچئے کوئی بھی اگر مجلس کر رہا ہے، جو بھی اس مجلس کے بانی ہیں، جو لوگ بھی ہیں، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے لوگ نہیں آ رہے ہیں. آپ کا کام ہے فرش ازا بچھانا، کوئی آئے نہ آئے جناب سیدہ تو آئیں گی، اور اگر وہ آ گئی ہیں تو پھر کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ اس کی قسمت ہے. جو آئے گا اس کی قسمت ہے کہ وہ یہاں پر آئے گا، اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. اور اگر کوئی محروم رہ جاتا ہے تو اگر کوئی کسی نیکی سے محروم رہ جاتا ہے تو وہ اپنا محاسبہ کرے کہ اس سے کون سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے وہ فرش اعضا پر جانے سے محروم رہ گیا. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں لوگوں کو پل بھر میں دوزخ کی وادیوں سے جنت تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جذبے دیکھے جاتے ہیں. عزیزوں، میں نے ایک بچے کی بات کی ہے، اور آج 9 محرم ہے، اور ہمارے بر صغیر میں اکثر 9 محرم کو ایک بچے ہی کی بات کی جاتی ہے. آج شب عاشور، شب عاشور ایک ایسی عظیم رات ہے کہ جب ادھر سے حملے کی تیاری ہو رہی تھی، امام حسین نے کہا کہ ہم ایک شب چاہتے ہیں خدا کی عبادت کرنے کے، اور اس رات میں اور اس خدا کی عبادت میں ہم لوگوں کے لیے بہت پیغام ہے کہ جو حسین والے ہیں، جو علی والے ہیں، انہیں کیسا ہونا چاہیے. یہ امام باڑہ ایک دن بعد بڑھا دیا جائے گا، جس طرح سے مجلسیں ہو رہی ہیں نہیں ہوں گی. جب ہمارے یہاں مجلسیں جب تک ہوتی ہیں تب تک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں جناب فاطمہ بھی آتی ہیں. جب جناب فاطمہ آتی ہیں تو پھر رسول خدا بھی آتے ہیں، دوسری تمام ذوات مقدسہ بھی آتی ہیں، پھر جو عزاداران سید الشہداء ہیں وہ آتے ہیں. خود آپ کا آنا جس جگہ پہ مجلس ہو رہی ہو اس کے لیے باعث برکت ہے. جس گھر میں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہو ان کے لیے باعث برکت ہے کہ عزادار یہاں تشریف لاتے ہیں. جناب سیدہ آتی ہیں، لیکن جب یہ عزا خانہ بڑھ جائے گا تو ہمیں اس بات کا ہمیشہ، جب بھی ہم لوگ عزاداری کرتے تھے تب بھی ہمیں اس بات کا قلق رہتا تھا، اس بات کا غم رہتا تھا کہ جو حق تھا عزاداری کا وہ ہم نہیں کر پائے. لیکن اس بار یہ غم کچھ اور زیادہ ہے. اس بار جو حالات ہیں ان میں یہ غم کچھ اور زیادہ ہے. ہر انسان کو تکلیف ہے، ہر عزادار کو تکلیف ہے کہ کھل کے ہم جیسے ماتم کرنا چاہتے تھے ویسے ہم ماتم نہیں کر پائے، جس طرح سے مجلسیں کرنا چاہتے تھے اس طرح سے مجلسیں نہیں کر پائے، جس طرح سے ہمیں غم منانا چاہیے تھا اس طرح سے ہم غم نہیں منا پائے. عزیزوں، شب عاشور آ گئی،
قیامت کی رات آ گئی، لیکن اس رات تک ہمیں جیسی عزاداری پہلے ہم کرتے آئے تھے اس طرح سے ہم عزاداری نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی حتی الامکان جو کوشش تھی عزاداری کی گئی ہے۔ لیکن یہ جو قیامت کی رات ہے، آپ سوچئے اس وقت اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو کربلا کی وادیوں میں لے کے آ جائیے، ذرا سوچئے کہ صحرائے کربلا میں اس وقت کچھ خیمے ہیں، لیکن ان خیموں کی کیفیت کیا ہے؟ کہیں کسی جوان کو سجایا جا رہا ہے، کہیں بھی چند دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیٹھال کے سمجھایا جا رہا ہے بیٹا جب صبح ہو تو تمہیں اپنے آپ کو اپنے ماموں پہ نثار کر دینا ہے۔ کہیں شاعر کہتا ہے کہ عاشور کی شب ایک سوختہ جاں پروانہ صفت جاں کھوتی ہے، عاشور کی شب ایک سوختہ جاں پروانہ صفت جاں کھوتی ہے، اکبر کی جوانی آخر ہے ماں شمع جلائے روتی ہے۔ لیلا کو وفا سمجھاتی ہے کر شاہ پہ صدقے اکبر کو، لیلا کو وفا سمجھاتی ہے کر شاہ پہ صدقے اکبر کو، اور ماں کی ممتا کہتی ہے کیوں لال کو اپنے کھوتی ہے۔ شب عاشور عزیزو بعض روایتیں ہیں، قیامت کی روایتیں ہیں، شب عاشور عبادت کی رات ہے، عبادت ہو رہی ہے، خیام حسینی سے اس طرح کی آواز آ رہی ہے جیسے کسی مدمکھی کے چھتے سے آوازیں آتی ہیں، اس طرح سے دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، اس طرح سے خدا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہیں کچھ اور خیمے ایسے ہیں جہاں ننھے ننھے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزوں، اسی رات میں نصف شب امام حسین علیہ السلام نکلتے ہیں، نافع بھی ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ ایک بار امام حسین علیہ السلام نے پوچھا نافع تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا مجھے لگا مولا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس وقت دشمن کے خیموں کی طرف جا رہے ہوں، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ امام نے کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں حفاظتی اقدامات کیا ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے میں آیا ہوں۔ امام جاتے ہیں، ساری طرف دیکھ رہے ہیں کیسے خیمے لگے ہیں، کس طرح سے اہل حرم کی حفاظت کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد نافع بھی ساتھ ہیں۔ جناب زینب کا خیمہ آیا، نافع باہر کھڑے رہ گئے، امام حسین اندر چلے گئے۔ بہن بھائی سے باتیں کر رہی ہے، بہن کو بہت زیادہ فکر ہے بھائی کی۔ ایک بار جناب زینب کہتی ہیں بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو صحیح سے آزما لیا ہے، بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو صحیح سے پرکھ لیا ہے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ لوگ عین وقت پہ آپ کو ظالموں کے حوالے کر دیں۔ ایک بار نافع کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی، فوراً ہی آئے، حبیب کے پاس آتے ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر سے باتیں بیان کی، حبیب طرف گئے، حبیب نے سارے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، سب جاتے ہیں خیمے کے پاس اور وہاں پر اپنی گردنوں پہ شمشیر رکھ کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ بی بی ہم آخری وقت تک حسین کا دفاع کریں گے، ہم امام حسین کے اوپر حرف نہیں آنے دیں گے، یہ تلواریں ان گردنوں کو نشانہ بنائیں گی جو ہمارے امام کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ہاں عزیزوں، یہ شب عاشور ہے۔ ایک روایت، عجیب روایت ملتی ہے، ایک روایت میں ملتا ہے کہ یہی نافع ہیں، امام حسین علیہ السلام شب عاشور جب آگے بڑھتے ہیں تو امام حسین زمین پر سے کوئی چیز اٹھانے لگتے ہیں، کچھ چیزوں کو اٹھا کے کنارے کر رہے ہیں۔ ایک بار نافع آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو صحرا میں کچھ کانٹے ہوتے ہیں، حسین ان کانٹوں کو خیموں کے پاس سے ہٹا رہے ہیں۔ نافع نے کہا آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا نافع کل ایک ایسا وقت آئے گا جب ان خیموں میں آگ لگے گی، چھوٹے چھوٹے بچے صحرائے کربلا پہ پاپی آدھا دوڑیں گے، میں نہیں چاہتا ان کے پیروں میں یہ کانٹے چبھیں۔ حسین کو کتنا خیال ہے اپنے بچوں کا، حسین نہیں چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیروں میں کانٹے چبھیں۔ جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں آقا آپ کو تو یہ گوارا نہ تھا کہ پیروں میں کانٹے چبھیں۔ ارے آقا وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب سکینہ کے تماچے لگے، جب گوشوارے چھینے گئے، جب بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ جزاؤکم ربکم، بہت قیامت کی رات ہے اور عزائے سید الشہداء کی الوداعی راتیں ہیں۔ بس ایک شام یہ گزر جائے، پھر اس کے بعد جو شام ہے وہ شام غریبہ ہے، اور بیچ میں جو دن ہے وہ عاشور کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ جناب نافع سے ہی روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام
جب جناب رافع کو بتا رہے تھے کہ دیکھو نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے شہید ہونا ہے، نافع وہ جگہ دیکھ رہے ہو وہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ نافع ایک بار امام حسین نے آواز دی، نافع متوجہ نہیں ہوتے ہیں، امام حسین تھوڑا سا غضبناک ہوئے، نافع وقت کا امام تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم نہیں سن رہے ہو۔ نافع کہتے ہیں آقا پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک بار حسین تڑپ گئے، اے نافع وہ کوئی اور نہیں میری ماں سیدہ ہے، ارے جب سے میں مدینے سے چلا ہوں میری ماں سیدہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ جناب سیدہ نے ہر موقع پہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، ہر موقع پہ سیدہ موجود رہی ہیں، شب عاشور بھی موجود ہیں، اور جب امام حسین کی روز عاشور شہادت ہوتی ہے تو ایک ماں اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے، اے میرے بیٹے میری آغوش میں آ جا۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزیزوں بس شب عاشور کے اور مصائب نہیں پڑھنے ہیں، ہاں ہمیں اس چھوٹے ننھے سے شش ماہے کا ذکر کرنا ہے جس کے تاریخ نے علی اصغر لکھا ہے۔ ہاں حسین جب تمام شہداء کو کی قربانیاں پیش کر چکے ہیں تو ایک بار امام حسین خیمے میں آتے ہیں۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی جب صدا بلند کی ہے تو ایک بار خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی ہے، حسین خیمے میں آتے ہیں، ایک بار کہتے ہیں کہ کیا سبب ہے، کہا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ حسین نے کہا لاؤ میرے اصغر کو مجھے دے دو۔ عزیزو جناب رباب نے علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا ہے۔ عزیزو ایک نفسیاتی سی چیز ہے، ابھی آپ عزاداری میں آئے ہیں، جب کہیں آپ کسی جلوس میں جاتے ہیں اور وہاں ساتھ میں آپ کے بچے ہوں تو جب ماں اپنے بچے کو باپ کے حوالے کر دے تو ماں بہت مطمئن ہو جاتی ہے کہ اب میرا بچہ اپنے باپ کی آغوش میں ہے، اب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ارے جب رباب نے حسین کے حوالے اصغر کو کیا ہوگا تو دل کو سکون مل گیا ہوگا کہ اب اصغر اپنی بابا کی آغوش میں ہے، اب میرے اصغر کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن حسین میدان میں گئے ہیں اور آپ نے کہا کہ تم نے میرے دوستوں کو مار ڈالا، تم نے میرے اہل بیت کو مار ڈالا، اب صرف یہ میرا بچہ زندہ بچا ہے، اگر ہو سکے تو اسے پانی پلا دو۔ ارے بعض علماء کہتے ہیں کہ بچے پانی نہیں پیتے ہیں، بچے تو اپنی ماں کا دودھ پی لیتے ہیں، انہیں پانی کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن حسین نے پانی کا سوال کیوں کیا؟ ارے رباب حسین کو بہت چاہتی تھی۔ ارے جب سے رباب کو پتا چلا کہ حسین شہید ہو جائیں گے تو شدت غم کی وجہ سے ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ حسین آئے ہیں، اے تم نہیں دیکھتے کہ میرا بچہ کس طرح سے تلذہ کر رہا ہے؟ روایت میں تلذہ کا فقرہ ہے۔ عزیزوں تلذہ کسے کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیجئے وہ تڑپنے لگتی ہے، لیکن عربی میں اسے تلذہ نہیں کہتے ہیں۔ مچھلی کو کچھ دیر پانی سے دور رکھیے پھر بھی مچھلی اور تڑپتی ہے، اس کی تڑپ میں کچھ کمی آ جاتی ہے، لیکن اس کیفیت کو بھی تلذہ نہیں کہتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب مچھلی تڑپ نہیں سکتی ہے، صرف اپنا منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، اس کیفیت کو تلذہ کہتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں ارے تم نہیں دیکھتے میرا اصغر جان سے جا رہا ہے، اگر ہو سکے تو پانی پلا دو۔ جزاکم ربکم۔ عزیزو دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب مائیں بچوں کا دودھ چھڑاتی ہیں تو بہت پیار سے دودھ چھڑایا جاتا ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنایا جاتا ہے کہ جس سے بچے کو بہت زیادہ تکلیف ہو، اور بچے کی دودھ بڑھائی بھی کبھی 6 مہینے میں نہیں ہوتی ہے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تب اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ لیکن کربلا میں نہ جانے ظالموں
نے کس طرح سے علی اصغر کا دودھ چھڑایا ہے۔ روایت کہتی کہ حسین پانی مانگ رہے ہیں، اے میرے بیٹے حجت خدا حجت کو تمام کرو۔ اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کیا ہے۔ ایک بار کوہرام برپا ہو گیا، اب ادھر سے تیر چلتا ہے۔ تیر کیسا ہے؟ تیر شہ شعبہ ہے، ایک ایسا تیر کہ وہ جب آ کے اصغر کے گلے پر لگتا ہے تو من الورید الی الورید، من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک، ایک نس سے دوسرے نس تک پوری گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ ارے دنیا میں کیا کسی بچے کا دودھ اسے ذبح کر کے چھڑایا جاتا ہے؟ لیکن ہائے مظلومی حسین کہ آپ کی آغوش میں علی اصغر ذبح ہو گئے۔ عزیزوں، امام حسین نے بہت سے جنازے اٹھائے ہیں، اور آپ کل جب اعمال کیجئے گا تب آپ اس بات کو اور بہتر طریقے سے محسوس کریں گے۔ حسین نے علی اکبر کا جنازہ اٹھا لیا، عباس کا علم لے آئے، اون محمد کا جنازہ اٹھا لیا، قاسم کا پامال لاشا حسین خیمے تک لے آئے، لیکن جب اصغر کا جنازہ اٹھایا، یہ ننھا سا جنازہ بہت بھاری تھا۔ روایت کہتی ہے حسین کبھی آگے بڑھتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا اس جنازے کو لے کیوں نہیں جاتے؟ شاید حسین جواب دے، ابھی جب میں خیمے جاؤں گا تو سکینہ آ جائے گی، رباب آ جائیں گی، یہ منظر یہ بیویاں کیسے دے؟ بس میں نے آپ کی زحمتیں تمام کی۔ عزیز و روایت ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے واحد علی اصغر کا جنازہ ہے جسے سرزمین کربلا پہ دفن کیا ہے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے شبیر نے وہ جنازہ دفن کر دیا ہے۔ کیوں یہ جنازہ چھوٹا سا دفن کیا اور کسی جنازے کو دفن نہیں کیا؟ علماء بعض احتمال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک اس لیے شاید جنازہ دفن کر دیا کہ جنازہ بہت چھوٹا تھا، قبر بنانا بھی بہت آسان تھی، حسین نے شمشیر سے قبر کھودی اور علی اصغر کو اس میں دفن کر دیا۔ لیکن ایک احتمال یہ ہے کہ حسین نے اس لیے دفن کر دیا کہ حسین کو پتا تھا کہ ابھی سر و تن میں جدائی ہوگی۔ ارے لوگ بدن سے، شہداء کے بدن سے ان کے سروں کو کاٹ کے جدا کیا جائے گا، حسین نہیں چاہتے تھے میرے اصغر کا سر جدا کیا جائے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ حسین کو پتا تھا کہ 3 دن تک یہ لاشیں جلتی ہوئی زمین پہ پڑے رہیں گے، حسین نے اس لیے دفن کر دیا کہ میرا اصغر 3 دن تک کربلا کی ریت پر پڑا نہ رہے۔ اور ایک احتمال یہ ہے کہ حسین اس لیے لاشا خیمے میں نہیں لے گئے کہ ارے اسی خیمے میں اکبر کا لاشا ہے، اسی خیمے میں قاسم کا جنازہ ہے، انہی خیموں میں اون و محمد کے لاشیں ہیں، اب اگر اصغر کا جنازہ بھی بیویوں نے دیکھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رباب زندہ نہ رہ پائے، سکینہ بے ہوش ہو جائیں، بیویاں جان سے چلی جائیں۔ لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ حسین نے جنازہ دفن کر دیا تھا، لیکن شام غریبہ اشقیاء آگے بڑھے، اے رباب تیرے بچے کی خیر ہو، ارے نیزے کی انی ریت میں گاڑی جا رہی ہے، ایک بار نیزے کی انی تنہا نہ نکلی، علی اصغر کا ننھا سا جنازہ نیزے کے ساتھ باہر آ گیا۔ ارے ننھے سے سر کو قلم کر کے نیزے پہ علم کر دیا گیا۔ نہ جانے یہ منظر رباب نے کیسے دیکھا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ سمرا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔
بار الہ ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہمارے ذکر کو، ہمارے نعتوں کو ہماری مغفرت کا وسیلہ قرار دے۔ بار الہ جہاں جہاں بھی عزاداران سید الشہداء اس دنیا میں موجود ہیں، ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو بھی دشمنان اعضاء ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ اس دنیا میں جہاں بھی اس وقت مسلمان موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے اماکن مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو جوان، جو بزرگ، جو علماء ہمارے اماکن مقدسہ کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو لوگ اس وقت حفاظت کر رہے ہیں، چاہے وہ کربلا ہو، نجف ہو یا سیریا ہو، شام ہو، ان روزوں کی جو بھی جوان حفاظت کر رہے ہیں، بار الہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ ذرا سے گزارش ہے کہ یہاں کی مجلس کے فوراً بعد احیاء منزل سے ذوالفقار برآمد ہو کر شبیہ زندان شام جائے۔ ماتم حسین۔ سامنے چلتا ہے خنجر کیا کرے زینب، ہے تہے خنجر برادر کیا کرے زینب۔ سامنے چلتا ہے خنجر کیا
نہیں سنتا ستمگر کیا کرے زینب ہے تہے خنجر برادر کیا کرے زینب سامنے چلتا ہے خنجر کیا کرے زینب ہے تہے خنجر برادر کیا کرے زینب بولی زینب شمر خنجر روک لے 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 کہتی ہوں خنجر روک لے کہتی ہوں خنجر روک لے تیغ ہے سوکھے گلے پر کیا کرے زینب ہے تہے خنجر برادر کیا کرے زینب سامنے چلتا ہے خنجر کیا کرے زینب ہے تہے خنجر برادر کیا کرے زینب روکے زینب نے کہا اے کربلا 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 کیا یہی مہمان نوازی ہے بتا کیا یہی مہمان نوازی ہے بتا مل گیا سارا بھرا گر کیا کرے زینب ہے تہے خنجر برادر کیا کرے زینب سامنے چلتا ہے خنجر کیا کرے زینب ہے تہے خنجر برادر کیا کرے زینب سب چڑھانے سے پسر شہ کا شمیر 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 رب زینب کے یہ تھا نو ہاشمی رب زینب کے یہ تھا نو ہاشمی چل گیا بھائی پہ خنجر کیا کرے زینب ہے تہے خنجر برادر کیا کرے زینب سامنے چلتا ہے خنجر کیا کرے زینب ہے تہے خنجر برادر کیا کرے زینب ایک اعلان سماعت فرمائیں جو